اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں میرے سامعین کرام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ بہت سارے دن گزر گئے ہیں اور تھوڑے سارے دن جو ہیں وہ باقی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے اسی مہینے کے چند فضائل اور اس کے بعد 27 کا روزہ اور اس میں رات میں جو عبادت ہے اس کے حوالہ سے آپ کی بارگاہ میں کچھ گفتگو کروں گا۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلے حدیث مبارکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے بھائیو، اس کی سب سے بڑی یعنی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے یہ مہینہ، اور اسی لیے ان کا ادب کیا جاتا ہے۔ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اسی طریقے کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو ڈبل گناہ کا یعنی کہ ڈبل گناہ اس کو ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور رجب المرجب میں ایک روزہ یعنی کہ رکھنے والے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ جنت میں ایک ایسی نہر ہے جو شہد سے زیادہ یعنی کہ پانی اس کا میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ پیارے بھائیو، جو آدمی بھی اس مہینے میں کسی دن بھی ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ جنتی جو ہے نہر ہے اس سے اس کو سیراب کرائے گا۔ پیارے بھائیو، یہ حدیث مبارکہ یعنی کہ شعب الایمان جلد نمبر 3 ہے، اور یہ یعنی کہ صفحہ 367 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رجب میں جو آدمی بھی جس نے بھی ابھی تک روزہ نہیں رکھا، اور 27 رجب المرجب بھی آ رہی ہے پیارے بھائیو، اس میں آپ نے ضرور روزہ رکھنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رجب، شعبان اور رجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیو، اب میں عبادت کی طرف آتا ہوں کہ جو آپ نے یعنی کہ 27 رجب المرجب کے دن جو روزہ رکھے گا اس کو کتنا بڑا عجب ہے، سنیے گا کتنا بڑا اجر جو ہے اس کو ملے گا۔ پیارے بھائیو، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، اس دن جو بھی روزہ رکھے اور رات کو یعنی قیام کرے یعنی کہ عبادت کرے، گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اگر آپ 27 کا روزہ رکھیں گے تو سمجھ لینا آپ کو 100 سال کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ چاہے تو اجر عطا کر دے۔ لیکن پیارے بھائیو، یہ کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس رات کو عبادت نہیں کرتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ کسی بات کو مانتا نہیں۔ پیارے بھائیو، یہ جتنا بھی طریقہ کار میں آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں یہ مستحب عمل ہے، آپ کا دل کرے تو کریں، لیکن جو آدمی کرتا ہے اگر آپ اس کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ یہ بات درست نہیں، یہ ضعیف ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، بھائی ہم نے نفلی عبادت بھی آپ سے پوچھ کر کرنی ہے، ہاں جی، دوسرے فرقوں سے یا دوسری جماعت والوں سے ہم نے کوئی پوچھ کے عبادت کرنی ہے؟ آپ جتنی چاہیں عبادت کریں،
ایک ساتھی تھا تو وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں بھائی نمازوں کے اندر عقل دیکھیں ان کی کہ عقل کیسی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ کہنے لگا کہ نماز کے اندر جو نبی پاک نے صورتیں پڑھی ہیں وہ پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یار کچھ خیال کریے، کیا بات تو کر رہا ہے کہ یہ پورا قرآن اللہ کی رحمت بھی بن کے آیا اور اللہ کی طرف سے شفا مومنوں کے لیے بن کے آیا ہے۔ قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی نماز میں پڑھیں گے تو آپ کو پیارے بھائیوں آپ کی نماز درست ہوگی، مکمل ہوگی۔ یعنی کہ اسی طرح کے لوگ بھی ہیں جن کو علم نہیں لیکن ویسے ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں، ویسے ہی بات کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں ایسی کوئی بھی بات نہیں، اگر وہ آپ پڑھیں گے صورتیں جو نبی پاک نے پڑھی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر ہوگا پیارے بھائیوں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھے گا، سورت پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں آؤ عبادت کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے یعنی کہ نفل پڑھنی ہے۔ 12 رکعت کی آپ نے نیت کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی آپ سورت پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک سلام کے ساتھ 12 رکعت آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جب آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو شہد میں بیٹھ جائیں، عبدہ و رسولہ تک آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ یعنی کہ تیسری رکعت کے لیے تیسری رکعت جو ہے وہ آپ شروع کر دیں۔ یعنی کہ اسی طرح آپ نے 12 یعنی کہ رکعت ادا کرنی ہے اور یعنی کہ یہ 6 نفل ہو جائیں گے، 12 رکعتیں ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں یہ اس کا طریقہ ہے، جب آپ نے یہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جو آدمی بھی اس کو ادا کرے گا اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا رات کو عبادت اور صبح یعنی کہ وہ روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اس کی ہر ایک نیک جائز دعا اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیوں یہ تھی یعنی کہ طریقہ نفلوں کا۔ اس کے علاوہ بھی آپ یعنی کہ نماز تہجد کی ضرور پابندی کریں، اس رات کو نماز تہجد بھی پڑھیں اور دیگر نوافل بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر وغیرہ، استغفر اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ توبہ، اپنے گناہوں کی معافی اور آئندہ توبہ سے گناہوں سے توبہ کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ آپ نے اعمال کرنے ہیں، کسی کی بات پر آپ نے کان نہیں دھرنا، یہ عبادت آپ نے ضرور کرنی ہے، اللہ نے ثواب دینا ہے، یہ عمل مستحب ہے، جو کوئی جو مرضی کہتا رہے آپ نے یہ عمل ضرور کرنے ہیں، آپ کو بہت سارا اجر ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کی بارگاہ سے اجازت لینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔